سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے محلات اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں جن کا الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ مزید ناظرین، آج میں آپ کو دو ایسے عمل بتاؤں گا، اگر وہ انسان کر لے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا، جنت اس کے لیے لازمی ہو جاتی ہے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ وہ کون کون سے اعمال ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز بتائیں، ایسا کوئی عمل بتائیں جس کے کرنے سے جنت واجب ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھی گفتگو کرنا، اچھی بات کرنا، اور فرمایا کھانا کھلانا۔ اچھی گفتگو کرنا، اچھی بات کرنا، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، زبان کا اچھا استعمال کرنا، جھوٹ نہ بولنا، کسی کو گالی نہ دینا، کسی کی غیبت نہ کرنا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام کی دین کی بات سن کر آگے پھیلانا، اور فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا۔ یہ دو ایسے عمل ہیں جو انسان کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے، فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا پہلی چیز جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان کی جو شخص مجھے گارنٹی دیتا ہے میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، اور فرمایا دوسری جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ کی جو شخص مجھے گارنٹی دیتا ہے میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے محلات اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں جن کا اندرلا حصہ باہر سے کھڑے ہو کر انسان دیکھ سکے گا، اور فرمایا جن کا باہرلا حصہ انسان اندر کھڑے ہو کر دیکھ سکے گا۔ ایسے خوبصورت اللہ پاک نے محلات تیار کیے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، یہ محلات کن کے لیے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام وصلی باللیل والناس نیام۔ فرمایا یہ محلات ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے تیار کی ہیں جنہوں نے اچھی بات کی، لوگوں کو کھانا کھلایا اور روزے رکھے، اور فرمایا رات کو اٹھ کر نماز پڑھی۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے یہ خوبصورت محل تعمیر کیے ہیں، بنائے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم کو بھی یہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔